بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے اور پڑھانے کے آداب ہوا کرتے ہیں۔ کل میں نے دینی مجالس کے آداب کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض بھی کی تھیں۔ وہ سارے کے سارے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی مجلس میں موجود ہونے چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں، بیان کی جا رہی ہوں، تو اس مجلس میں ادب اور احترام کا مظاہرہ کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ ایسی مجالس میں شور و غل کرنا اور ادب کے خلاف کوئی بھی عمل یا حرکت کرنا یہ سخت قسم کی بے ادبی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح دنیا کی زندگی میں کیا جاتا تھا اس پر قرآن کریم کی آیات بھی گواہ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آج بھی احترام کیا جاتا ہے، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا احترام اور ادب کیا جاتا تھا، وہی ادب اور احترام آج بھی کرنا ضروری ہے۔ اس پر میں کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام بخاری نور اللہ مرقدہ جلیل القدر محدثین میں شمار ہوتے ہیں، محدثین کے امام شمار ہوتے ہیں۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حدیث پاک پڑھی جاتی تھی یا انہیں سنائی جاتی تھی تو وہ لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر بلند نہ کرو۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جا رہی ہے، حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے، اور کوئی آدمی اس آواز سے بلند آواز اس مجلس میں کرے یا اس مجلس کے علاوہ اس کے قریب کرے، تو قرآن کریم فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ احادیث جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصوات، آوازوں سے مستنبط کی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا ہے تبھی تو احادیث محفوظ ہوئی ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ ان آوازوں پر کسی اور آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے وقت خاموش رہنا، ظاہر ہے پڑھانے والا تو خاموش نہیں رہے گا، لیکن خاموش رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہ کرنا، کوئی اور بات زبان سے ادا نہ کرنا۔ یہ اسی طرح لازم ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلام فرماتے تھے تو خاموشی سے سننا واجب تھا، اس کو سنتے اور محفوظ کرنا واجب تھا۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احادیث پڑھی جا رہی ہوں، پڑھائی جا رہی ہوں، سنی جا رہی ہوں، سنائی جا رہی ہوں، تو احادیث کا یوں ہی ادب اور احترام کرنا ضروری ہے۔
ان محدثین نے یوں ادب اور احترام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو چمکایا ہے۔ آج اگر ہم اسی ادب اور احترام والی منزل کو اپنے اسباق کے اندر شامل رکھیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہی مدارج اور وہی مراتب اور وہی مقامات عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان محدثین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ادب اور احترام کی بدولت مالا مال فرمایا۔ تو یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے بات عرض کی۔ پھر آئیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، اعلام المعوقین میں ان کا یہ قول موجود ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا یہ انسان کے اعمال کے ضائع ہو جانے کی علامت اور نشانی ہے۔ کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر لے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو تب بھی اعمال ضائع ہو گئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں موجود نہیں، بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، جب ان کے اوپر انسان اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو ایسے ہی اعمال ضائع ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعمال ضائع ہوا کرتے تھے۔ پھر وہ یہ بات بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب آواز پر آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے گئے احکامات کے مقابلے میں انسان اپنی رائے کو ترجیح دے، رسوم اور رواجات اور بدعات گھڑے تو اس کے اعمال کتنے تباہ کن ہوں گے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب اور احترام بھی کرنا ہے، اور ان احادیث سے جو مسائل ثابت ہونے والے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان باتوں کو ہم نے اپنے سینے سے بھی لگانا ہے، وگرنہ ہماری ہر حالت میں تباہی ہی تباہی ہے۔ بات توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے تب بھی تباہی ہے، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے تب بھی ہمارے لیے تباہی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچانا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب اور احترام بھی کرنا ہے، اور جو باتیں ان احادیث میں بیان کی جائیں ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ دونوں کام ہم نے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد تابعین کے سردار ہیں حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی۔ آخری عمر تھی، بیمار ہونے کی وجہ سے اکثر لیٹے رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر ایک حدیث پاک کے متعلق دریافت کیا، سوال کیا، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کیے اور حدیث پاک کو بیان کرنے لگے۔ سوال کرنے والے نے کہا، حضرت آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ آپ تو بہت بیمار ہیں۔ فرمانے لگے، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے بیان کر دوں۔ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں لیٹے لیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بیان کر دوں۔ ان لوگوں نے ادب اور احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو چمکایا ہے۔ آج اگر ہم بھی انہی آداب کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عروج اور بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر حضرت امام مالک نور اللہ مرقدہ، جو فقہائے اربعہ میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، دوسرے درجے کے بڑے امام شمار ہوتے ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ حدیث پاک بیان کرتے تو بیان کرنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، عمدہ لباس پہن کر پھر نہایت عاجزی اور تواضع کے ساتھ حدیث پاک کو بیان کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے آخری دم تک ان سے حدیث پاک کی خدمت کا کام بھی لیا۔ ان کا مستقل تذکرہ میں تھوڑا سا آج کے سبق میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت امام محمد رحمہ اللہ اس کو لکھنے والے ہیں، اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے یہ حدیث کی ساری اسناد حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں۔ اس کتاب کے اندر اکثر احادیث بلکہ اگر یوں کہیں کہ ساری کی ساری احادیث حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہیں، کیونکہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ حدیث پاک پڑھنے کے لیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے، وہ احادیث بیان کیا کرتے تھے، حضرت امام محمد رحمہ اللہ لکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو حدیث پاک میں ایک بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ اگر ان کے کچھ حالات آپ کے سامنے آ جائیں تو میرے خیال سے یہ بہت مناسب بات ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا نام ہے مالک بن انس، اور ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے دادا ابو عامر یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو مکمل نام ان کا یوں بنتا ہے ابو عبداللہ مالک بن انس نور اللہ مرقدہ۔ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 93 مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی، اور پوری زندگی کبھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے، پوری زندگی مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، اسی لیے ان کو امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرات کا علم حاصل کیا امام نافع مدنی رحمہ اللہ سے، مدینہ منورہ میں رہ کر حاصل کیا۔ حدیث کا علم حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے، مدینہ منورہ میں رہ کر حاصل کیا۔ تفسیر پڑھی تو مدینہ منورہ میں رہ کر پڑھی، سارے کے سارے علوم مدینہ منورہ میں رہ کر حاصل کیے، مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، مدینہ منورہ میں ہی شہادت ہوئی، وہیں پر وفات ہوئی، وہیں پر دفن ہوئے۔ اسی لیے ان کو امام دار الہجرہ یا امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ کئی ایک اساتذہ تھے، ان میں سر فہرست حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہیں، پھر حضرت امام زہری رحمہ اللہ ہیں، حضرت محمد بن یحییٰ الانصاری رحمہ اللہ ہیں، حضرت یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ ہیں، کئی ایک اساتذہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علوم سے مالا مال فرمایا، پھر درس و تدریس کا آغاز کیا، بڑے بڑے لوگ فیض یاب ہو کر نکلے، بڑے بڑے لوگ نکلے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ حضرت وقی بن الجراح رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث شمار ہوتے ہیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی، حضرت فضل بن دکین رحمہ اللہ، حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ، حضرت معین بن عیسیٰ رحمہ اللہ، اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں۔ اس امت کے پہلے چیف جسٹس ہیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کتنے بڑے فقیہ اور محدث ہیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو بڑے بڑے نام آتے ہیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عروج اور بلندی عطا فرمائی، حدیث پاک پر بھی بہت کام کیا، فقہ کے اوپر بھی کام کیا۔ آپ کی حدیث پاک کے اوپر کتاب موطا امام مالک وہ آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں جو احادیث بیان کی ہیں وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے واسطے سے بیان کی جاتی ہیں۔ اس کی کئی ایک شروحات بھی ہمارے ہاں ہندوستان اور بر صغیر پاک و ہند میں ملتی ہیں۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث کی اسی کتاب کی شرح لکھی ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی مقبولیت عطا فرمائی، آج بھی ہمارے مدارس میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فقہ کے اوپر بھی بہت کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی فقہ کو بھی عروج اور بلندی عطا فرمائی۔ آج بھی مصر کے اندر، سوڈان کے اندر اور طرابلس کے اندر، تیونس کے اندر اسی مسلک کی اکثریت ہے۔ وہاں پہ پائے جانے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سارے مالکی مذہب کو ماننے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو صاحب کردار آدمی بنایا تھا، حق کے لیے ہر قسم کی مشکلات اٹھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ سیاسی معاملات میں اس دور میں بھی بنو عباس کے حامی نہیں تھے، بنو عباس کی خلافت تھی، ان کے مقابلے میں اہل بیت کی ہمیشہ حمایت کی۔ نتیجے میں حاکم مدینہ نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو کوڑے بھی لگوائے، جبر بھی کیا، اور یہاں تک معاملات پیش آئے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا چہرہ سیاہ کر کے گدھے کے اوپر بٹھا کر مدینہ منورہ کے طول و عرض کے اندر گھمایا گیا۔ سرعام اعلان کیا کرتے تھے، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، میرا یہ مذہب ہے، میں اس کو قبول کرنے کے لیے حاکم وقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سرعام اعلان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج اور بلندی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں سب سے بڑے محدث تھے، سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے فقیہ تھے۔ زہد اتنا زیادہ کہ زمانہ مثال نہیں دے سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ کہ ایک ایک عمل میں سنت والے اعمال نظر آیا کرتے تھے، اور جلال کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ وقت بھی اگر درسگاہ میں آتا تو ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے درس کے اندر شریک ہوتا تھا، اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے بادشاہی وقار کے ساتھ درس کے اندر آ سکے۔ لیکن آخری وقت کے اندر اس قسم کی مشکلات بھی برداشت کرنی پڑی کہ سزائیں بھی ملی، لیکن اپنے موقف کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج اور بلندی عطا فرمائی۔ تو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، یہ جو الموطا امام محمد ہے، یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں جا کر ان سے احادیث سنی اور اپنی کتاب کے اندر ان کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہر روایت کے ساتھ یہ بات آئے گی کہ امام مالک یوں فرماتے ہیں، امام مالک نے اس کو نقل کیا۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں آئے گا، آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی اپنی الموطا موجود ہے، تو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے اگر ساری احادیث وہی بیان کی ہیں جو الموطا امام مالک میں موجود ہیں، تو پھر الگ سے کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب اپنے ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے جس طرح باقی شاگرد حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی احادیث لکھا کرتے تھے، تو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے بھی لکھی، باقیوں نے بھی لکھی، انہوں نے بھی لکھی۔ تو باقی حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب الموطا معروف اور مشہور ہے، وہ بھی حضرت کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ان کے شاگرد نے لکھی اور حضرت کی جانب منسوب کی۔ لیکن الموطا امام محمد الگ اس لیے معروف ہوئی کہ اس میں چند ایک احادیث ایسی بھی ہیں جو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی منقول ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی منقول ہیں، چند ایک دیگر محدثین سے بھی منقول ہیں۔ اس لیے اس کو الگ کر دیا کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کی الموطا ہے اور وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی ہے، اس میں وہ روایات موجود نہیں۔
یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لی۔ اب آئیں حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے حالات کے متعلق چند ایک باتیں کتاب والے کے بارے میں بھی معلوم ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ کتاب کس کی ہے، لکھنے والا کون ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو نام ہے محمد، والد کا نام ہے حسن، شیبانی نسبتاً کہا جاتا ہے، نسبت کے اعتبار سے کنیت ابو عبداللہ ہے، تو پورا نام پھر یوں بنتا ہے ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی نور اللہ مرقدہ۔ آباء و اجداد دمشق کے رہنے والے تھے، وہاں سے نقل مکانی کی، عراق میں چلے گئے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں، واسط شہر کے اندر، سرزمین کوفہ میں پرورش پائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی عمر سے ہی قرآن کریم اور سنت کے ماحول میں پرورش پانے کا موقع عنایت کر دیا، بچپن ہی سے اسلامی علوم کے حاصل کرنے کی طرف مائل ہو گئے۔ 10 سال کی عمر تھی جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں ان کے والد ان کو لے کر حاضر ہوئے کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ علم دین پڑھا دیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ان کا آخری زمانہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ آخری زمانہ ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بھی میری درسگاہ کا اصول یہ ہے کہ حافظ قرآن ہونا لازمی ہے، حافظ قرآن ہونا لازمی ہے، تو جاؤ پہلے جا کر حفظ کر کے آؤ۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن میں حفظ کر کے واپس آ گئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 دن میں حفظ کیا، دوبارہ آ گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے دوبارہ آ کے بیٹھ گئے، تو حضرت فرمانے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ حفظ کر کے آنا، تم پھر دوبارہ آ گئے؟ تو کہنے لگے میں حافظ قرآن ہو چکا ہوں، جہاں سے امتحان لینا ہے لے لیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ذہانت سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ اگر یہاں ایک بات میں اور بھی آپ کے سامنے عرض کروں، عموماً فقہاء اور محدثین میں فرق بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ اس فرق کو بہت بڑا فرق سمجھتے ہیں۔ محدثین کا مقام بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فقہاء کے مقام کی ناقدری کریں یا ان کے مقام کو آپ گرائیں۔ ایک محدث کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت حافظ قرآن بھی ہوئی ہے، لیکن ایک فقیہ کے لیے حافظ قرآن ہونا بھی ضروری ہوا کرتا تھا، حافظ الحدیث ہونا بھی ضروری ہوا کرتا تھا، تبھی وہ مسائل کا استنباط کر سکتا تھا۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، پہلے حفظ کرواؤ پھر لے کر آنا۔ آج لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ جب شاگرد حافظ قرآن ہوں گے تو کیا استاد حافظ قرآن نہیں ہوگا؟ جب ان کے سامنے بیٹھنے والے شاگرد حافظ الحدیث بنے ہیں تو استاد حافظ الحدیث نہیں ہوگا؟ اور پھر یہ بات بھی میں عرض کیا کرتا ہوں، حدیث پاک کا سبق ہے، ذہن میں بٹھا لیں، ایک حافظ الحدیث ہوتا ہے، ایک حافظ قرآن ہوتا ہے۔ جب قرآن کے ساتھ حافظ لگے تو معنی الگ ہوتا ہے، جب حدیث کے ساتھ حافظ لگے تو معنی الگ ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کو الحمد سے لے کر والناس تک یاد کرنے والا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ حافظ الحدیث جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 1,00,000 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد کی ہیں۔ 1,00,000 احادیث کو سند اور متن کے ساتھ یاد کرنے والا شخص حافظ الحدیث کہلاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ان کو کیا پتہ احادیث کا، اور سند کیا ہوتی ہے یہ ابھی آپ کے سامنے آج روایت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، اس میں سند بھی آئے گی۔ سند کہا جاتا ہے واسطے کو، کہ کس کس ذریعے سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اور وہ روایت ہے کیا، وہ بات ہے کیا، وہ متن کہلاتا ہے۔
تو حافظ الحدیث اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس نے 1,00,000 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد کی ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حافظ الحدیث تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں ان کو 17 احادیث آتی تھیں، اس کے علاوہ ان کو احادیث کا کیا پتہ۔ تو اس قسم کی کمزور باتیں کبھی بھی اپنے دماغ میں نہ آنے دیں۔ اچھا، حافظ الحدیث آپ نے سن لیا، ایک لفظ اور بھی بولا جاتا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ حاکم، حاکم نام نہیں ہے، لقب ہے۔ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جس نے 10,00,000 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد کی ہوں، وہ حاکم کہلاتا ہے۔ اس امت میں ایک ہی فرد ایسا گزرا ہے جسے امام حاکم کہا جاتا ہے، وہ المستدرک علی الصحیحین کو لکھنے والے ہیں۔ ایک ہی آدمی گزرا ہے۔ آج لوگوں کو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام یاد آتا ہے، اور واقعتاً ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ حافظ الحدیث ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ حاکم ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین ان کی کتاب ہے۔ آج لوگوں کے سامنے المستدرک کا حوالہ پیش کرو، لوگ عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ علم حدیث سے دوری کی علامت ہے کہ آپ کے پاس جو علم حدیث کا ذخیرہ ہے آپ اس سے ناواقف ہیں، آپ نے اس ذخیرے کو کھو دیا ہے۔ اب لوگ آپ کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کون سی بات بیان کر رہے ہیں، کس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، بیان کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری چیزیں معاشرے سے ختم ہو چکی ہیں۔ ضروری ہے ان چیزوں کا تذکرہ کرنا تاکہ یہ احادیث کا علم ہمارے درمیان زندہ رہے۔ تو یہ بات ضمناً آئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ تشریف لے گئے۔ آخری عمر تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ اس کے بعد حاکم وقت سے معاملہ پڑا تو انہوں نے جیل بھیج دیا۔ تو باقی تعلیم حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جیل میں جا کر حاصل کی ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ پھر حضرت کے مایہ ناز شاگرد تھے حضرت امام ابو یوسف نور اللہ مرقدہ، جنہیں اس امت کا پہلا قاضی القضات کہا جاتا ہے، چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ پھر ان سے فقہ کی تعلیم مکمل کی۔ پھر اس کے بعد جب فقہ کی تکمیل ہو گئی تو پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر حدیث پاک پڑھی اور یہ کتاب لکھی جو حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی پہلی کتاب ہے، الموطا جس کا نام ہے۔ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وراثت میں انہوں نے 30,000 درہم چھوڑے میرے لیے، ان میں سے میں نے 15,000 درہم علم النحو اور اشعار کی کتابیں خریدنے میں لگا دیے، اور بقیہ پیسے جتنے بھی بچے وہ سارے کے سارے میں نے علم حدیث اور علم فقہ کے لیے مختص کر دیے تھے۔ ساری رات کتب کے مطالعہ میں گزارا کرتے تھے۔ ایک فن سے طبیعت اکتا جاتی، دوسرے فن کی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے۔ جب آپ کو آپ کا مسئلہ مل جاتا جو تلاش کر رہے ہوتے تھے تو خوشی سے جھوما کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ہیں اور مایہ ناز شاگرد ہیں۔ وہ اپنے استاد حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کی کہ ایک رات میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ رات ایسی تھی کہ میں نے اپنے استاذ کو دیکھا تھا کہ وہ ساری رات عبادت کیا کرتے ہیں، میں ساری رات عبادت کرتا رہا۔ امام محمد رحمہ اللہ لیٹ گئے اور ساری رات لیٹے رہے۔ صبح کو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی۔ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ ساری رات لیٹے رہے، سوئے رہے، اور صبح آپ نے بغیر وضو کیے نماز پڑھا دی؟ تو فرمانے لگے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں غفلت کی نیند سو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں نے قرآن پر غور و فکر کر کے 1000 مسائل کا استنباط کیا ہے، 1000 مسائل نکالے ہیں، میں پوری رات یہ سوچتا رہا ہوں۔
یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جب وہ بات کرتا ہو تو یوں لگتا ہو کہ قرآن اس کی زبان پر جاری ہو رہا ہے، اس کی زبان پر قرآن اتر رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، جن کا اپنا مذہب ہے، حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا اپنا مذہب ہے، یہ حنفی ہیں وہ شافعی ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ امام محمد کے علاوہ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا کہ جب وہ بات کرتا ہو تو قرآن اس کی زبان پر اتر رہا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ جب کسی مسئلے کو بیان کرنا شروع کرتے تو ایسے انداز میں بیان کرتے کہ نہ ایک حرف آگے کو ہو رہا ہے نہ پیچھے کو ہو رہا ہے، یوں لگتا جیسے قرآن اتر رہا ہے۔ اور یہ بھی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے بڑھ کر قرآن کریم کا عالم کسی کو بھی نہیں پایا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں نے زندگی میں جس آدمی سے بھی علم کا سوال کیا اس کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات میں نے دیکھے ہیں کہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا، سوائے امام محمد بن حسن رحمہ اللہ کے۔ ان سے جب بھی میں نے علمی سوال کیا انہوں نے خوش دلی سے سوال کو قبول بھی کیا اور اس کا بہترین انداز میں جواب بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام محمد رحمہ اللہ کو فصاحت اور بلاغت میں، علوم کے اندر ایسی ایسی مہارتیں عطا فرمائی تھیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔ آخری عمر میں خلیفہ وقت نے مجبور کیا، حکومتی منصب کے لیے قاضی القضات بنایا گیا، قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، کئی ایک مرتبہ انکار کیا، لیکن جبر کی وجہ سے قبول کروایا گیا تو قبول کر لیا۔ پھر ایک مرتبہ حاکم وقت کے ساتھ، ظاہر ہے جب حاکم کسی سفر پر جائیں گے تو ساتھ ساتھ جانا پڑے گا، تو آخری عمر میں حاکم وقت کے ساتھ مقام رائے گئے تھے، ہارون الرشید خلیفہ تھے اس وقت، وہیں ان کا انتقال ہوا 199 ہجری میں، 189 میں مقام رائے میں وفات پائی۔ اور جس دن حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی وفات ہوئی اسی دن نحو کے امام کسائی رحمہ اللہ، جو قرات کے بھی بہت بڑے امام ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ دونوں کی ایک ہی جگہ تدفین کی۔ ہارون الرشید نے ان کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آج ہم نے فقہ اور نحو کو مقام رائے میں دفن کر دیا۔ یہ مقام رائے ایران کے اندر موجود ہے، وہاں ایک بہت بڑا معروف اور مشہور قلعہ ہے، اس قلعے کے دامن میں ان کی قبور ہیں۔ وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا، سوال کیا کہ حضرت نزع کے وقت آپ نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ حالت نزع میں جب روح نکلنے لگتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کسی نے سوال کیا حضرت مقام حالت نزع میں آپ نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ تو کہنے لگے کہ میں ایک مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا، اچانک میری روح پرواز کر گئی۔ عبد مکاتب کا مسئلہ، عبد کہتے ہیں غلام کو، مکاتب جس کے ساتھ آپ نے لین دین کر لیا کہ اتنے پیسے مجھے دے دو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے میں اس مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا، میری روح پرواز کر گئی۔ اور پھر کسی شخص نے پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، کیا برتاؤ کیا؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا اور فرمایا اگر میں نے تجھے عذاب دینا ہوتا تجھے کبھی بھی علم نہ دیتا۔ یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ ہیں جن کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ یہ ہمارے اکابر اور اسلاف ہیں، یہ ہمارے اکابر اور اسلاف ہیں، پوری زندگی دین کا کام کیا ہے، پوری زندگی دین کا کام کیا، دین کا درد لیے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو کتاب لکھی وہ الموطا ہے، جس میں انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے سنی ہوئی روایات کو جمع کیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے جن اشخاص نے کتابیں لکھی
اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی جو حدیث کی کتابیں آگے معروف اور مشہور ہوئیں، ان میں ایک نسخہ ہے حضرت یحییٰ بن بکر رحمہ اللہ کا، ایک نسخہ ہے ابو مصعب رحمہ اللہ کا، اور ایک نسخہ ہے عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ کا، اور ایک نسخہ ہے حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا۔ جو سب سے زیادہ معروف اور مشہور الموطا امام مالک کا نسخہ ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کا ہے، جنہیں یحییٰ بن بکر رحمہ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج بھی مارکیٹ میں جو کتاب ملتی ہے وہ وہی والی ملتی ہے۔ اس کے بعد جو موطا امام مالک کا معروف اور مشہور نسخہ ہے وہ الموطا امام محمد ہے، جس کو امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں 3 سال تک رہ کر تیار کیا، اور پھر اس کتاب کے اندر الموطا امام محمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مرفوعہ بھی موجود ہیں، احادیث موقوفہ بھی موجود ہیں، مرسل روایات بھی موجود ہیں، اور تقریباً روایات کی تعداد بنتی ہے 1185، 1185 تعداد بنتی ہے۔ ان میں سے 1005 روایات حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہیں، اور 75 روایات ایسی ہیں کہ جو دیگر حضرات سے امام محمد رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جمع فرمائی ہیں۔ تقریباً 13 کے قریب روایات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے آئیں گی، 4 کے قریب روایات حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ہیں، اور چند ایک روایات دیگر ہیں۔ تو یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو دیگر کتب احادیث سے بہت بلند و بالا کتاب ہے۔ اس میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے واسطے سے روایت کو بیان کرتے ہیں، سند کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر متن کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس روایت کے مطابق حکم کو بھی بیان کرتے ہیں، اس روایت سے ثابت ہونے والے مسئلے کو بھی بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو اپنا ان کا اجتہاد ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور کسی روایت کے متعلق اگر کوئی حکم لگانا ہے تو وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو سب سے فائق ترین ہے، جو اس کتاب کو بہت بلندی کے اوپر لے کر جاتی ہے، وہ یہ کہ الموطا امام محمد میں کوئی ایک روایت بھی موضوع نہیں، کوئی ایک روایت بھی ضعف والی موجود نہیں ہے۔ یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی الموطا کی خصوصیت ہے، وگرنہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری میں کئی موضوع احادیث اور ضعیف روایات موجود ہیں، صحیح ستہ میں ہر کتاب کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جن کو آپ ضعیف بھی کہہ سکتے ہیں، موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن الموطا امام محمد کے اندر نہ کوئی موضوع روایت موجود ہے، نہ کوئی ضعیف روایت موجود ہے۔ یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے اور پڑھانے کے متعلق کی۔ پھر میں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے بیان کیا، پھر حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا کچھ تعارف بیان کیا، پھر ان کی کتاب الموطا کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جانب اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اور پہلی روایت جو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کی اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری کی ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں ان کو لانے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، روایت آپ کے سامنے ابھی آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وقوت الصلاۃ۔ پہلا باب ہے نماز کے اوقات کے بیان میں۔ قال محمد بن الحسن اخبرنا مالک بن انس عن یزید بن زیاد مولا بنی ہاشم عن عبداللہ بن رافع مولا ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہ سألہ عن وقت الصلاۃ فقال ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انا اخبرک صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک
والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عليك وصل الصبح بغلس۔ حضرت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے اس روایت کو لیا، انہوں نے حضرت یزید بن زیاد سے اس روایت کو بیان کیا جو بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن رافع ان سے اس روایت کو سنا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہارا سایہ ایک مثل ہو جائے تو تم ظہر کی نماز ادا کرو، اور جب تمہارا سایہ دو مثل ہو جائے تو تم نماز عصر ادا کرو، اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھو، اور نماز عشاء رات کے تہائی حصے تک تم پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر تم نصف رات سے پہلے سونے کی کوشش کرو تو اللہ کرے تمہاری آنکھیں کبھی بھی نہ سوئیں، اور صبح کو اندھیرے میں پڑھا کرو۔ یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے پہلی روایت بیان کی۔ اس باب کے اندر نماز کے اوقات کا تذکرہ آئے گا اور روایات بھی ہیں۔ آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے چونکہ دیگر باتیں بھی عرض کی تو برکت کے طور پر پہلی روایت کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اس روایت کے الفاظ دوبارہ دیکھیں، اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں اسی روایت کے بارے میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی بات اور اس کی تشریح میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قال محمد بن الحسن اخبرنا مالک بن انس عن یزید بن زیاد مولا بنی ہاشم عن عبد اللہ بن رافع مولا ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرۃ انہ سألہ عن وقت الصلاۃ فقال ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انا اخبرک صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بینک وبین ثلث اللیل فإن نمت الى نصف اللیل فلا نامت علیک وصل الصبح بغلس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا نماز کے اوقات کے بارے میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہارا سایہ ایک مثل ہو جائے تو نماز ظہر ادا کرو، جب تمہارا سایہ دو مثل ہو جائے تو نماز عصر ادا کرو، جب سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب پڑھو، ہاں، اور نماز عشاء رات کے ایک تہائی حصے تک تم پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر تم آدھی رات سے پہلے سونے کی کوشش کرو تو اللہ کرے تمہاری آنکھیں نہ سوئیں اور صبح کو اندھیرے میں پڑھا کرو۔ یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی پہلی روایت ہے جو الموطا امام محمد میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے اس کی روایت، اس کی عبارت اور اس کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ دیگر روایات اور ان کی تشریح آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صحیح برکات عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی، اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔